الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ کچھ انبیاء کے نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا اور ان کی قوموں کا بیان۔ اللہ تعالی نے نبیوں کو کمالات بھی عطا فرمائے، شان بھی عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، ان کو نہیں مانا، جھٹلایا، انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی، دنیا میں بھی تباہ ہوئے اور آخرت کی برائی بھی انہوں نے اپنے لیے مقدر کر لی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبیوں کو ماننا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھلائی دیتا ہے، نبیوں کو جھٹلانا، ان کی برائی کرنا یا ان کی بے ادبی کرنا دنیا و آخرت میں تباہ کرتا ہے۔ یہ اشارتاً ایک بات کی تھی
تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں۔ ربوہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں آیا بلند زمین، جس کو آپ ٹیلا بھی کہہ لیتے ہیں، زمین میں، ہموار زمین میں اٹھا ہوا مقام۔ اللہ تعالی نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین۔ 14ویں صدی کے فتنوں میں ایک فتنہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ، جو قادیان شہر کے رہنے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ یہ خرابیوں کا مجموعہ تھا جس کا نام مرزا تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت، اہل ایمان، بغیر کسی شک شبے کے، تردد، کسی اور شک شبے کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح اچھی طرح یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے ظاہری زمانے میں اور ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنا جو یہاں ٹھکانہ بنایا اس کا نام ربوہ رکھ لیا۔ اس نے کئی دعوے کیے، خود کو مسیح موعود کہا۔ مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، موعود کے معنی لوٹنے والے، کیونکہ وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ آسمانوں پر اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا، تو اس نے یہ کہا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے ربوہ کا ذکر تھا، اس نے اپنے ٹھکانے کا نام ربوہ رکھ لیا۔ اس طرح نام رکھ لینے سے کیا وہ اپنے آپ کو درست ثابت کر سکتا تھا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خرابیوں کا مجموعہ تھا۔ کون سی برائی تھی جو اس میں نہیں تھی؟ یہاں تو کوئی حسین جمیل نیک آدمی بھی دعویٰ کر دے نبوت کا، وہ بھی قبول نہیں چے جائے کہ جو برا ہے وہ دعویٰ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ چونکہ ذکر کیا تھا، میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں۔ یہ بلند جگہ اللہ کی عطا سے سرسبز جگہ تھی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دمشق کی بستیوں میں سے ایک بستی ملک شام میں، یہاں پاکستان ہندوستان کے علاقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مری، کوہ مری پاکستان میں بڑا مشہور، کچھ نے وہاں دعویٰ کیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ یہاں آئے تھے اور یہاں رہے تھے، وہاں بھی عیسائیوں نے اپنا ڈیرا بنا لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بیت المقدس، اس کا یہ علاقہ ایلیا،
زمین سے بلند مقام تھا، اللہ تعالی نے انہیں ٹھہرنے کے لیے یہ جگہ عطا فرمائی تھی۔ یہاں رکوع ختم ہوا ہے، خلاصہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، اللہ نے سنگتیں بنائیں، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔ رسول بھیجے اللہ تعالی نے، جب تک ہدایت نہیں دی گئی اور پھر قوم نے ہدایت قبول نہیں کی، اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ پہلے ہدایت کا انتظام ہوا، ان کے لیے پوری رہنمائی کی گئی، قوم نے جھٹلایا، سرکشی کی، پھر ان کی پکڑ ہوئی۔ اور جتنے نبی آئے وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے، ہماری بھلائی کے لیے آئے۔ آج بھی مسلمان کہلانے والوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی سے محبت کرنی ہے اور ان کا کہنا ماننا، ایمان بھی پختہ رکھنا ہے، ان کی بے ادبی بھی نہیں کرنی، ان کا کہنا بھی ماننا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف محبت سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو میں یہ بتاؤں کہ جو عمل نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا، لیکن نبی سے محبت کرنا خالی نہیں رکھے گا۔ محبت خود بخود عمل کی طرف لاتی ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ایسا کہنے والا درست نہیں ہے۔ تو نبی کا کہنا مانا جائے، ان کا ادب کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اپنا کر خود کو بہتر بنایا جائے۔ تو وہ لوگ جو بے ادبی کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، جو نبی کے بارے میں بد زبانی بد کلامی کرتے ہیں یا ان کی شان گھٹاتے ہیں، انہیں اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ آئیے، یہ اگلا رکوع شروع ہوا ہے، چوتھا رکوع۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ انی بما تعملون علیم، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔